اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیات نمبر 151، 52 اور 53 ہیں۔ ان آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ 10 احکام کامن ہیں سابقہ کتابوں میں، سابقہ صحائف میں اور اس صحیفے میں، آخری صحیفے میں، اور اس سے پہلے جتنے صحف نازل ہوئے ان میں یہ والے 10 احکام مشترک ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جن کو یہ احکام عطا نہ کیے گئے ہوں، کوئی ملت ایسی نہیں گزری جس میں یہ احکام موجود نہ ہوں۔ اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ تورات کا آغاز ان احکام سے ہوتا ہے۔ یہ میں نے 2 مختصر روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایسے ہی ان آیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ الکتاب ہے، یہ محکمات ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ ہن الکتاب و اخر متشابہات، کچھ متشابہات بھی ہیں، کچھ الکتاب ہیں، یعنی وہ ایسی ڈیفینٹ ہیں، ایسی کمپریہنسو ہیں، ایسی کلیئر ہیں اور ایسی ریویلنگ ہیں کہ پورے کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ان میں نظر آتا ہے۔ تو یہ والی آیات ان میں سے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فرمان سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انبیاء ہیں انہوں نے اسلام کی تعلیم دی، تو ہم بہت سے لوگوں کے ذہن میں پرٹیکولر وہ باتیں نہیں ہوتی کہ وہ کون سی باتیں تھی ایگزیکٹ جنہیں ہم کہہ سکیں کہ یہ اسلام تھا۔ بڑی بڑی باتیں تو شاید آ جائیں کہ مطلب سب انبیاء میں کامن تعلیم عقیدہ توحید تھی، کامن تعلیم رسالت بھی تھی، نزول وحی بھی تھا، عقیدہ آخرت بھی تھا، مختلف آیات میں قرآن حکیم کی بیان بھی ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں کم ملتی ہے کہ اور فردر ڈیٹیل ہمیں مل جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس فرمان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کے ساتھ ساتھ عقائد کے ساتھ ساتھ یہ اعمال لیول کے جو کام ہیں یہ بھی کامن تھے۔ اس سے سلسلہ انبیاء یا اسلام کی پکچر جو ہمیں پری اسلامک اسکرپچرز میں، پری اسلامک صحف میں، انبیاء کے سلسلے میں، چین آف پروفٹس میں ہماری اپنی کم علمی کی وجہ سے دھندلی سی نظر آتی ہے، کم از کم اس سے اس خاکے میں رنگ بھرنا شروع ہو جاتا ہے، چیزیں مور کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سینیریو میں، اس تناظر میں اگر ہم اسے پڑھیں تو ہمیں بہت مزہ آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ الکتاب کیوں ہے، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کا معاشرے پر اثرات کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 1، سب سے پہلا 10 باتوں میں سے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے سب سے بڑی نصیحت کی وہ شرک سے بچنے کی۔ اور مفسرین شرک کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ شرک فی الذات ہے، فی الصفات ہے، فی الہوا ہے۔ ذات ہے کہ اس کی ذات کے برابر، اس کے ذات کی جیسی کوئی دوسری ذات مان لی جائے۔ صفات یہ ہے کہ اس کی ذات کے صفات کسی دوسری ذات میں مان لی جائے۔ شرک فی الہوا، ہوا خواہشات کو کہتے ہیں، نفسانی خواہشات کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات کو اتنا پوجنا شروع کر دیں، اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا بھاگیں، اپنی خواہشات کو وہ سینٹرل اتھارٹی دے دیں
وہ مرکزیت دے دیں جو مرکزیت عقیدہ توحید کو ہونی چاہیے، یعنی آپ کا ذہن توحید کے گرد گھومنا چاہیے، ایک خدا، آپ کے عمل میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے، تو اس کی جگہ پر آپ کے خواہشات نفس آ جاتی ہیں۔ مثلا آپ کا پیسہ ہے، آپ کو پیسے کی حرص ہے، ہر وقت پیسہ پیسہ ہے، آپ کو شہرت کی حرص ہے، ہر وقت آپ کے دماغ پہ یہ سوال ہے کہ ہاؤ ٹو میکسیمائز دا فیم، ہاؤ ٹو میکسیمائز دا پروفٹ۔ اس طرح کی جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں آپ اس کو سینٹرلائز کر دیتے ہیں، یہ شرک فی الہوا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ سب سے پہلی بات شرک فی الہوا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نمبر 2، قرآن حکیم کا ایک بہت خوبصورت مزاج ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، بالکل اس کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی فرمایا ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ دونوں مل کر آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ رب حقیقی، خالق حقیقی اللہ ہے، حقیقت میں وہ پیدا کرنے والا ہے، حقیقت میں وہ پالنے والا ہے، لیکن مجازی طور پر والدین رب ہیں۔ والدین کے لیے رب کا لفظ قرآن حکیم میں آیا ہے، ربیانی صغیرہ، جب وہ چھوٹا تھا میں انہوں نے میری پرورش کی، کما ربیانی صغیرہ۔ تو یہ مجاز میں، مجازی سطح پر رب کے مفہوم میں اللہ کے ساتھ، ہم اسے کامن تو نہیں کہیں گے لیکن ان کے لیے رب کا لفظ قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں اف نہ کہنا۔ اف عرب معاشرے میں ایک غلط تھا، ہمارے معاشرے میں اف کے علاوہ بھی اگر کچھ ایسا کہا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے کی کتنی اگزامپلس ہیں، ہر روز واقعات سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، چینلز پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر۔ تو اس کے پیچھے مفلسی ہے، غربت ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور قریب نہ جاؤ فواحش کے، ظاہری طور پر خواہ وہ ظاہر ہوں یا وہ پوشیدہ ہوں، ظاہر میں علل اعلان ہوں یا خفیہ ہوں۔ فواحش بے حیائی کے کام، فاحش کا لفظ بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فواحش جمع کہ برائی اور بے حیائی کی جتنی قسمیں ہیں، وہ قولی ہیں، وہ فعلی ہیں، وہ عملی ہیں، ساری کی ساری فواحش میں آئیں گی۔ ہر وہ کام جو آپ کے دل میں گناہ کی تحریک پیدا کر دے وہ فواحش ہے۔ فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ سب کو پتہ ہے، سب کو مطلب علل اعلان کر رہے ہیں، یا خفیہ طور پر پاس ورڈ لگا کر کر رہے ہیں۔ میری بات کا مطلب آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ایسے جان کو ایسے قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے مقدس ٹھہرایا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم تھوڑا عقل استعمال کرو۔ قتل ناحق، قتل ناحق، کسی بھی انسان کا قتل، حتیٰ کہ معاہد ذمی ہمارے پاکستان میں جو مائنورٹیز رہ رہی ہیں ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے ذمی کو، مائنورٹیز کے کسی بندے کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کتنا خوبصورت مائنورٹی رائٹس پر یہ کتنی بہترین بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کس درجے پر پہنچا دیا کہ جس نے معاہد کو، ذمی کو، جو ایگریمنٹس کے ساتھ، جو پرمٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو قتل کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوگا، سوائے حق کے۔ یعنی حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا جان بوجھ کے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے اسے رجم کیا جائے گا، 2 صورتیں۔ تیسری صورت مرتد ہونے کی، کوئی مرتد ہو جائے تو اسلامی شریعہ کورٹ ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت اس کا کیس پرسو کرے گی، اگر چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو اس کو بھی پھانسی، اس کو بھی قتل کی سزا ہے، فرد واحد کے اختیار میں نہیں۔
ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ سوائے اچھے طریقے کے، یہاں تک کہ وہ اپنی سختی کی عمر کو، اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ جب تک وہ بچے ہیں آپ ان کے مال کی حفاظت کریں۔ یتیم کا مال کھانے والا، اس کی آخرت بھی برباد اور اس کی دنیا بھی برباد۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور پورا کرو اپنے پیمانے کو، کیل پیمانہ، سکیل، والمیزان اور ترازو، اپنے سکیل بھی، یعنی ہر وہ کاروبار جو سکیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے، جو پیمائش کے ساتھ ہوتا ہے، یا جو ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ویٹ کی جتنی قسمیں ہیں وہ، اور سکیل پیمائش کی جتنی قسمیں ہیں، ساری کی ساری قرآن حکیم نے ذکر کر دی کہ انصاف کے ساتھ یہ کرو، برابری کے ساتھ کرو۔ کتنی ہی قومیں ہیں جو ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے برباد ہوئی۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، کتنی پیاری بات ہے، اور جب تم کہو تو عدل کی بات کہو، جب تم کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو، یعنی وہ بات وہ عام معاملات ہیں، وہ کوئی فیصلہ سازی ہے، وہ باہمی تنازعات کے میٹرز ہیں، وہ کوئی عدالتی کارروائی ہے، وہ کوئی جرگہ ہے، وہ گلی محلے کی بات ہے، وہ فیملی کے اندر کی بات ہے، وہ انٹرنل فیملی سسٹم میں ہے، بات بھی کرنی ہے تو عدل کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کرنی ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا اور جگہوں پر فرمایا قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ تو عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا، یعنی عمل کرنا، فیصلہ کرنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ جب آپ بات کر رہے ہیں، جب مطلب آپ کیس پرسو کر رہے ہیں، آپ چلا رہے ہیں، اس وہاں پر انصاف چلتا رہے۔ جب وہاں پر انصاف ساتھ ساتھ چلے گا تو آخر پر آٹومیٹیکلی انصاف ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہو۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے نے انسان کے مزاج میں جو تعصب اور جو انانیت پائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنے برادری، اپنے دوستوں اور اپنے تعلق والوں، اپنے فیلوز، اپنے گینگ اور اپنے گروپ کے لوگوں کے لیے انصاف کی بات نہیں کرتا، گواہ بدل دیتا ہے، بیان بدل دیتا ہے، بہت کچھ چینج کر دیتا ہے۔ تو اس آیت کے ٹکڑے نے انسان کے اس تعصب کی طرف اشارہ کیا ہے اور کلیئر کٹ فرما دیا کہ اگر قریبی رشتہ دار بھی ہے تب بھی انصاف کرو۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلفائے راشدین کی مثالیں موجود ہیں انصاف کے حوالے سے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو۔ کون سا وعدہ؟ دو وعدے۔ ایک وعدہ تو وہ جو آپ نے اسلام کلمہ شہادت پڑھا، اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اور اس پر پھر قائم رہے، یہ وعدہ پورا کرو۔ اور دوسرا وعدہ وہ جو یوم الست کو ہوا تھا، الستُ بربکم، اس نے روحوں کو تخلیق کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں ہے مالک۔ تو ہمارے فیکٹری سیٹنگ کے اندر خدائے واحد کی وحدانیت کا میسج موجود ہے، انسٹالڈ ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ فیکٹری سیٹنگ، فیکٹری انسٹالڈ چیزیں کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ عہد اللہ فرماتا ہے کہ اسے پورا کرو، اس کی اس نے تمہیں تاکید کر دی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ 10 چیزیں یہاں پر مکمل ہو گئی۔ 10 چیزیں یہاں میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ نے زمین پر ایک لائن کھینچی، ایک سیدھی لائن کھینچی، اس کے دائیں طرف چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دی، بائیں طرف چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دی، اور فرمایا یہ والی آیت جو آگے آ رہی ہے یہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی یہ والی آیات پڑھ کے 10 احکام، یہ 10 احکام کی خوبصورتی کیا ہے کہ 5 احکام صیغہ امر کے ساتھ اور 5 صیغہ نہیں کے ساتھ، 5 چیزیں روکنے کے فریز میں، روکنے کے
سٹائل میں بتائی گئی، اور 5 چیزیں امر حکم دینے کے انداز میں، ٹوٹل 10 باتیں یہ ساری بتا کے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اس راستے کی پیروی کرو اور باقی راستوں کی پیروی نہ کرو۔ ولا تتبعوا السبل، پیروی نہ کرو، کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ وہ کہیں تمہیں اللہ کے راستے سے جدا نہ کر دیں۔ 2 باتیں کلیئر ہو گئی کہ راستے اور بھی موجود ہیں، راستے اور بھی موجود ہیں، لیکن اور راستوں کی طرف جانا نہیں ہے، صرف اور صرف وہ راستہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، اس راستے پر رہنا ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے، وہی بہترین ہے، صراط مستقیم ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک موٹر وے، بالکل سیدھا، جو سیدھا جاتا ہے، باقی زگ زیگ ہیں، شیطان بیٹھا ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔